موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتلائیے انصار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غیلان کی روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانہ واقعات بیان کیا کرتے، پھر میری طرف یا قبیلہ ازد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، تمہاری قوم انصار نے فلاں دن فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3776۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعاث کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے اوس و خزرج میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3777۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ حنین کی غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انصار کو بلایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3778۔ غندر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یوں بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا، اور اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی، آپ کو انصار نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور آپ کی مدد کی تھی، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہم مانی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3779۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے کہ جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، تمہارا بازار کدھر ہے؟ چنانچہ میں نے بنی قنیقہ کا بازار انہیں بتا دیا۔ جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا، پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح سویرے بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے۔ آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کتنا ادا کیا ہے؟ عرض کیا کہ سونے کی 1 گٹھلی، یا یہ کہا کہ 1 گٹھلی کے 5 درہم وزن برابر سونا ادا کیا ہے۔ یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3780۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں، اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، مجھ کو اپنا بازار دکھلا دو۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بولے کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہر کیا دیا ہے؟ بولے 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا یہ کہا کہ سونے کی 1 گٹھلی دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا اب ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3781۔ ابو حمام سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، پھر آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور کھجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3782۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ انصار کی محبت نشان ایمان ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبر نے کہا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3784۔ عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ 3 بار آپ نے ایسا ہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3785۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ہشام بن زید نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3786۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، انہوں نے ابو حمزہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، کہ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے تابعدار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابعداری کی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3787۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے عمرو بن مرہ نے، کہ میں نے انصار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انصار نے عرض کیا، ہر قوم کے تابعدار حالی موالی ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے تابعدار بنے
آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان تابعداروں کو بھی انہی میں سے کر دے۔ عمروں نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا، زید نے ایسا کہا؟ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں، نہ اور کوئی زید جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ، جیسے ابن ابی لیلہ نے گمان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3788۔